ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم علم، حکمت، معرفت، دانائی، ان کا ماخذ، ان کا منبع اللہ احکم الحاکمین کی ذات ہے۔ وہ جسے چاہے جتنی چاہے
اپنی پہچان عطا فرما دے۔ اور جن لوگوں کو اللہ کریم سچائی کی پہچان عطا فرما دیتا ہے، وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء کے وارث کہلاتے ہیں، جن کو عام زبان میں علماء کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم خاتم الانبیاء سید الثقلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام اور اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ جو لوگ مذہبی قائدین کہلاتے ہیں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ عبادت گزار لوگ ہوں، چاہے ائمہ مجتہدین ہوں، چاہے کوئی پیر فقیر ہو، جو بھی لوگ دوسرے لوگوں کے لیے رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اگر یہ لوگ اپنا کام درست کریں اور لوگوں کو صحیح دین بتلائیں اور ان کی صحیح دینی رہنمائی کریں، تو ان لوگوں کا مرتبہ نہایت اونچا ہے۔ ان کی شان، ان کے رتبے کا مقابلہ، برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک بہت بڑے عالم دین کا فرمانا ہے، جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو، قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائی ہو، اس کے باوجود بھی وہ کسی کو دیکھے تو حسرت کرے، کسی کے حسن کو دیکھے تو سمجھے میں کمتر ہوں، کسی کے مال و دولت کو دیکھے تو سمجھے کہ میں اس سے نیچا ہوں۔ اس سے زیادہ غلط بندہ اور کمتر ذہن والا بندہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس کو اللہ نے قرآن کریم کا علم عطا فرمایا ہو اور وہ سمجھے کہ مجھ سے زیادہ بھی کسی کو اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے علم سے زیادہ بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اپنا وارث قرار دیا ہے، انبیاء کا وارث قرار دیا ہے۔ اس سے زیادہ شان اور شوکت ان کی کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف اگر یہی لوگ حق کو چھپا لیں، لوگوں کو سچی بات نہ بتائیں اور ان کی وجہ سے خدا نہ خواستہ لوگ گمراہی کا شکار ہو جائیں، تو پھر یہ وہ علماء ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ سب سے پہلے ایسے ہی علماء کو ڈال کر بھڑکائی جائے گی۔
معاملہ بہت خطرناک ہے. یا تو عالم کے ایک لفظ سے ہزاروں لوگوں کو ہدایت مل سکتی ہے، یا اس کے ایک لفظ سے ہزاروں لوگوں کو گمراہی مل سکتی ہے. ان کا سوچ کے بولنا، سمجھ کے بولنا بہت ضروری ہے. اور سب سے بڑی تباہی کیا ہے؟ وہ ہے عقیدت. عقیدت پوجا تک لے جاتی ہے. جس طرح اللہ کے آگے کوئی نہیں بول سکتا، بگڑے ہوئے علماء کہتے ہیں ہمارے آگے بھی کوئی نہیں بول سکتا، ہم سے کوئی دلیل نہیں پوچھ سکتا، بس ہمارا احترام ہونا چاہیے. جس نے اپنے دماغ کو سوچنے پہ لگا دیا، جس نے اپنی زبان کو دلیل مانگنے پہ لگا دیا، جس نے سوال کر دیا، اس کے اوپر گستاخ کا فتویٰ لگا دیا کہ یہ ہے ہی گستاخ. یہ عقیدت تباہ کر دیتی ہے. اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے. مکے کے قریب ایک شہر ہے، طائف کا شہر، بڑا پرفضا مقام ہے. اللہ کے نبی بھی وہاں گئے تھے. ان ظالموں نے رسول اللہ کو پتھر مارے تھے، لہو لہان کر دیا تھا. وہاں کے لوگ بنو ثقیف کے لوگ تھے، بڑا قبیلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے حالات امن اور سکون والے نہیں تھے. لوگ جس کا جب داؤ لگتا وہ لوٹ لیتا، راستے غیر محفوظ، حتیٰ کہ حج اور عمرہ کے لیے جانے والے بھی سلامتی کے ساتھ واپس گھر کو نہیں آتے تھے. ہر طرف لوٹ مار مچی ہوئی ہے. اس جہالت کے دور میں ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں اس لوٹ مار کے خلاف کچھ نہ کچھ کروں گا. ہاتھ پاؤں مارے، کچھ نہ کر سکا. آخر وہ طائف سے مکہ جانے والی شاہراہ پہ، راستے کے کنارے پہ ستو لے کے بیٹھ گیا، پانی لے کے بیٹھ گیا. بس جو کوئی مسافر آتا پانی میں ستو گھول کے اس کو پلا دیتا. کسی کو سائے والی جگہ کی ضرورت ہوتی وہاں بٹھا دیتا. خدمت شروع کر دی اس نے. وقت گزرتا گیا، حاجی حج کرنے جاتے، اس کے پاس کھاتے بھی، آرام بھی کرتے، آگے نکل جاتے. واپسی پہ بھی ایسے ہی ہوتا. ہر طرف اس کی شہرت پھیل گئی، لوگوں نے اس کو نیک کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کا نام بھول گئے لوگ. ہر طرف اس کو کہا جانے لگا وہ ستو پلانے والا، اس کا نام ہی پڑ گیا ستو پلانے والا. عربی زبان میں ستو پلانے والے کو لات کہتے ہیں، لتا یا لتو، لات، ستو گھول کے پلانا. ستو پلانے والا لات. عمر گزر گئی اسی کام میں. جب اس کا وقت آیا
اللہ کے حضور چلا گیا خدمت خلق کرتا ہوا۔ جب مر گیا لوگ اکٹھے ہو گئے، بڑے عقیدت مند، اس کا مشن جاری رہنا چاہیے، یہ یاد میں رہنا چاہیے۔ جہاں یہ بیٹھا کرتا تھا وہیں پہ اس کی قبر بنا دی جائے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا عقیدت کے رنگ بدلتے گئے۔ پھر ایک فنکار آیا، اس نے کہا میں بہت اچھا آرٹسٹ ہوں، مجھے بتاؤ وہ دکھتا کیسا تھا، میں اس کی تصویر بنا دیتا ہوں۔ پہلے اس کی تصویر بنی، پھر مورتی تراشنے والا پہنچا، پھر لات کی مورتی بن گئی، پھر کسی نے چڑھاوا چڑھایا، اس کی منت پوری ہو گئی، لات کے نام پہ چڑھاوے چڑھنے لگ گئے، منتیں پوری ہونے لگ گئیں، مجاور وجود میں آ گئے، ایک تکیہ ایک سجادہ بن گیا، لوگوں نے سالانہ وہاں حاضری دینا شروع کر دی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنے، عرب میں جگہ جگہ بت پرستی، 4 بت ایسے تھے عرب میں جن کی سب سے زیادہ پوجا ہوتی، ان میں ایک یہی لات۔ قرآن کریم کی سورۃ النجم کو پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور ظالموں اس لات کی پوجا کرتے ہو، اس منات کی پوجا کرتے ہو، اس عزی کی پوجا کرتے ہو، اس کی پوجا کرتے ہو تم۔ دیکھیے شیطان نے ایک عزت والے شخص، ایک خدمت کرنے والے شخص، اس کی عقیدت کو کس طرح غیر اللہ کی پوجا میں بدل دیا، کیسے اس کی مورتی بن گئی، کیسے شرک کا ایک گڑھ وجود میں آ گیا۔ پیچھے کوئی کہانی تھی، ہر بت کے پیچھے کہانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرماتے اور ظالموں غیر اللہ کی پوجا نہیں کرتے، ان کی پوجا نہیں کرتے، وہ کہتے ہم ان کی پوجا واقعی نہیں کرتے، ہم تو ان کی عزت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ ان کی ٹالتا نہیں ہے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہے، ہم اپنی فریاد ان کے آگے رکھتے ہیں، یہ ہماری اللہ کے آگے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی کابینہ کے ممبر ہیں، اللہ ان کی سفارش کو ٹالتا نہیں ہے۔ پھر پوچھا جاتا یہ مورتی کیوں بنائی ہے؟ وہ کہتے مورتی تو ہم نے صرف ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے بنائی ہے، ہم نے ان کی صرف یاد کے لیے، ان کو تو ہم کچھ نہیں کہتے، ہمارا تعلق تو رب کے ہاں ہے، یہ تو صرف وسیلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ صرف وسیلہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے سورۃ الزمر میں فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا غیر اللہ کو اپنا سہارا بنا لیا، وہ کیا کہتے ہیں ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ اے نبی جب تم ان کو کہتے ہو، سورہ زمر آیت نمبر 3، کہ یہ تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، وہ جواب دیتے ہیں ما نعبدهم، ہم ان کی تو عبادت کرتے ہی نہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفا،
زلفا، یہ تو اللہ کے ہمیں قریب کرتے ہیں، یہ صرف ہمارا وسیلہ ہے، ہماری ان کی آگے، ان کی اپنے رب کے آگے ڈائریکٹ رب کو کہیں تو وہ موڑ دیتا ہے، ان کی وساطت سے موڑتا نہیں ہے۔ میرے بھائی، بڑا خطرناک جرم ہے ضرورت سے زیادہ کسی کے ساتھ عقیدت رکھنا۔ عقیدت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس کو پار نہ کیجیے۔ جب کسی کے ساتھ حد سے زیادہ عقیدت رکھیں گے شرک شروع ہو جائے گا۔ احترام کیجیے، پوجا نہ کیجیے، احترام کیجیے، بندگی نہ کیجیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کسی کے آگے جھکنا، جیسے جھک کے پاؤں کو ہندو ہاتھ لگاتے ہیں، کسی کے آگے سجدہ کرنا، کسی کی تعظیم میں حد سے گزر جانا، منع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مکے کے کافر قریش لوگ وہ بھی عقیدت کو بڑا استعمال کرتے تھے، کہتے تھے ہم بیت اللہ کے رکھوالے ہیں، ہم مجاور ہیں، ہم بیت اللہ کا خیال رکھتے ہیں، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے زمزم کا پانی نکال نکال کے پلاتے ہیں، اور اپنے سال کی کمائی اکٹھی کر کے اونٹ کا گوشت شوربے والا پکا کے اس کے اندر روٹی کی نوالے توڑ توڑ کے ڈال کے سرید بنا کے پیالے بھر بھر کے حاجیوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے۔ کہتے ہم خادم ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، کرتے تھے وہ ایسا۔ قریش کے لوگ اس خدمت کے بعد ان کے دماغ کا شیطان نے کباڑا کر دیا، وہ سمجھنے لگے جو ہم ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، کوئی ہمارے برابر نہیں، جتنی ہماری عزت ہونی چاہیے کسی اور کی نہیں، یہ وہ سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک انہوں نے فرمان جاری کر دیا، کہنے لگے جو لوگ بھی باہر سے آتے ہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، گندے مندے گناہگار آ جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف صرف وہ بندہ کرے جو نیک ہو، اگر وہ نیک نہیں ہے تو کپڑے اتار کے بیت اللہ کا طواف کرے، ننگے طواف کرو، یا پھر کسی قریشی کے کپڑے ادھار پہ یا کرائے پہ لے کے وہ پہنے۔ لوگ ننگے طواف کرتے، غریب لوگ، جن کے پاس پیسے ہوتے، درم دینار ہوتے، وہ قریش کے کپڑے کرائے پر لے کے طواف کرتے، اور یہ قریشی اکڑ کے چلتے ہیں ہم نیک ہیں، ہم بیت اللہ کے خدمت گزار ہیں۔ نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 9 ہجری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنایا۔ حج کے بعد 10ویں ذی الحجہ کو میدان مینا میں خطبہ دیتے ہوئے جب وقت آیا، اللہ کے رسول کا قاصد اس حال میں جناب ابو بکر کے پاس پہنچا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ، کہ اللہ کے رسول کا ایک پیغام اعلان فرما دیجئے۔ صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا
لا یحج بعد العام عریان، آج کے بعد کوئی ننگا بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، اور نہ ہی کوئی مشرک بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ بند کر دیے یہ رسم۔ عقیدت کے بعد جہالت کا سفر شروع ہوتا ہے، جو دین سے دور کر دیتا ہے، جو ہدایت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں غریب غلام بیٹھے ہوتے تھے، تو یہ قریش اکڑتے تھے کہ یہ ہمارے برابر نہیں ہیں، ان کو پرے ہٹاؤ، ہم سے بات کرنی ہے تو ان کو محفل سے اٹھاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، اور یہ جو ایمان لانا ہے اس نیکی کے برابر تم ساری عمر بیت اللہ کی خدمت کرتے رہو، ایمان جیسی نیکی کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، یہ دوسرے سپارے کے آغاز میں حصہ ہے۔ تو یہ عقیدت جو ہے یہ فتنہ بنتا ہے، دوسروں کے اوپر گستاخی کے فتوے لگاتے جاؤ، یہ بھی گستاخ وہ بھی گستاخ، منہ بند کر دو، کوئی دلیل نہ مانگے، کوئی سوال نہ پوچھے، کوئی پوچھے نہ حضرت صاحب یہ آیت کہاں لکھی ہے، یہ حدیث جو آپ نے بیان فرمائی ہے یہ کہاں پہ آتی ہے۔ عالم بگڑتا ہے تو عقیدت کے خول میں اپنے آپ کو لوگوں سے دور رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ مکے والے تھے، اور دوسرے بگڑے ہوئے کون سے تھے؟ وہ جو یہودی تھے، عیسائی تھے، ان کے دماغ میں بھی بڑا خمار تھا، کہتے تھے ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، دنیا میں کوئی ہمارے برابر ہی نہیں، اور دنیا تو ایک طرف رہی، جنت صرف ہمارے لیے ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم بڑے خاص ہیں، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں، اس حد تک پہنچے ہوئے تھے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، کہنے لگے یہودی اور عیسائی ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ سورۃ المائدہ میں ہے، آیت نمبر 13۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا اگر تم اللہ کے اتنے پیارے ہو، قل فلیما یعذبکم اللہ، اللہ تم کو سزائیں کیوں دیتا رہا، تم پہ لعنتیں کیوں برساتا رہا، تمہارے اوپر اللہ کے عذاب کیوں آتے رہے؟ پوچھو ان سے۔ سچی بات یہ ہے کوئی چاہے نبی کی اولاد میں سے ہو، کوئی کتنا بھی ہو، جب اللہ کی نافرمانی کرے گا تو پھر اس کے لیے بھی وہی سزا ہے جو ایک عام آدمی کے لیے ہے۔ کوئی اللہ کا لاڈلا نہیں ہے، شرک بھی کرے گا تو اللہ کا لاڈلا بھی رہے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کہتے تھے ہمیں تو چند دن کے لیے آگ چھوئے گی، اس کے بعد پھر ہمارے لیے جنت ہی جنت ہے۔ ان ظالموں کو اپنے اوپر بڑا خمار تھا، یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہمارے برابر کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرق یہ تھا کہ مکے کے لوگ جاہل تھے اور یہ پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس آسمانی کتاب موجود تھی، توریت، اور یہ توریت اس کو بھی وہ اپنے لیے اور طرح استعمال کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کے لیے اور قانون رکھتے تھے۔
جب ان کے اوپر آپ بات آتی تو تعویل کر لیتے، مسئلے کو تعویل کرتے، آیتوں کا مطلب کچھ اور بنا کے بتاتے، اور جب کوئی غریب آدمی پھنس جاتا تو اس کے اوپر حد نافذ کرتے۔ نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ ایک یہودیوں کے بہت بڑے عالم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ابھی اللہ کے رسول نے اپنا گھر نہیں بنایا، ابھی سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر میں تھے۔ وہ چپکے سے آئے، کہنے لگے میرے کچھ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دے دیے۔ پھر بہانے سے دیکھنے لگے، اللہ کے نبی سمجھ گئے، کہنے لگے تم میری ختم نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں اللہ کے رسول، توریت میں نشانی ہے کہ آپ کی پشت مبارک کے اوپر نبوت کی مہر ہوگی۔ آپ نے اپنے کرتے کو ہٹایا، وہ بھی دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں پوری دیکھیں۔ ابھی ایک نشانی رہتی تھی، وہ بھی دیکھی۔ ایک بندہ آیا، اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں کھانے کو کچھ لایا۔ آپ نے پوچھا صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ کہنے لگا صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے صدقہ میری آل کے اوپر حرام کر دیا، یہ ہم نہیں کھاتے۔ یہ کون عالم تھے؟ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی محفل میں کہنے لگے اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے، علامتیں پوری، میں آپ کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان لائے؟ کہنے لگے ابھی یہودیوں کو نہیں پتا کہ ان کا بڑا عالم ایمان لے آیا ہے، ابھی آپ میرے بارے میں ان سے پوچھ لیجئے گا۔ اور حدیث کے لفظ ہیں عبداللہ ابن سلام ایک پردے کے پیچھے ہو گئے، یہودی آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا اور تم میں عبداللہ ابن سلام کی کیا حیثیت ہے؟ تو کہنے لگے اس کا باپ بھی بڑا عالم تھا، وہ بھی بڑا عالم ہے، ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے ہمارے تو وہ مفتی صاحب ہیں، ہم انہی کے پاس جاتے ہیں، جو ہمیں کہتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں۔ بڑی تعریف کی۔ جب یہ بات ہوئی تو عبداللہ ابن سلام پردے کے پیچھے سے نکل آئے، کہنے لگے اور ظالموں میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، میں ان کی رسالت کے اوپر ایمان لے آیا، تم بھی ایمان لے آؤ۔ یہودی ایک لمحے میں بدل گئے، کہنے لگے یہ بھی جھوٹا تھا، اس کا باپ بھی جھوٹا ہے، یہ بھی جھوٹا، اس کا باپ بھی جھوٹا۔ اللہ اکبر۔ یہ عبداللہ ابن سلام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امتحان لینے کے لیے یہودی ایک مقدمہ لے کے آ گئے، اس عورت اور اس مرد نے زنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان یہ تھا کہ اگر آپ ان کو بری کر دیں گے تو ہم مثال بنا کے لوگوں کو بتائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ زانیوں کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مرد سے عورت سے پوری گواہیاں ہو گئیں، جب جرم ثابت ہو گیا تو فرمایا تمہاری توراۃ میں کیا لکھا ہے اس کے بارے میں؟ کہنے لگے اس میں تو لکھا ہے کہ منہ کالا کر کے
ان کو گدے پہ بٹھا کے گھماؤ، بے عزت کرو اور چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن السلام کو بلایا، کہا یہ زنا کی سزا کیا لکھی ہے آپ کی کتاب میں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول رجم ہے، پتھر مار مار کے ان کو مار دو، شادی شدہ زانی کو۔ کہنے لگے یہ جھوٹ بولتا ہے، ہماری کتاب میں تو لکھا ہی نہیں۔ توریت منگوائی گئی، پڑھنے لگ گئے، جہاں رجم کی آیت آئی وہاں اس یہودی عالم نے انگوٹھا رکھ دیا، کہنے لگا دیکھو جی رجم ہے ہی نہیں۔ جناب عبداللہ ابن السلام نے عرض کی اللہ کے رسول اس کو کہیں ذرا انگوٹھا تو اٹھائے۔ انگوٹھا ہٹایا تو رجم کی سزا لکھی تھی۔ آپ نے اسی محفل میں فیصلہ فرمایا صحابہ کرام کو کہ اس مرد اور عورت کو لے جاؤ، دونوں کو پتھر مار مار کے رجم کر جاؤ۔ اور یہی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ یہ یہودی جب ان میں سے کوئی امیر چوری کرتا اس کو چھوڑ دیتے، جب کوئی غریب چوری کرتا اس کے اوپر حد نافذ کر دیتے۔ اللہ کی آیتوں کو چھپانے والے لوگ۔ اور قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ وہ لوگ جو قرآن کریم، توریت، کسی بھی آسمانی کتاب کا کوئی مسئلہ چھپا لے، اللہ نے ظاہر کر دیا مگر وہ عالم چھپاتا ہے، لوگوں کو بتاتا نہیں ہے، اولئک یلعنہم اللہ، اللہ ایسے علماء پہ لعنت فرماتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور اللہ کے فرشتے بھی اس کے اوپر لعنتیں فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرشتے بنائے ہیں ہمارے لیے رحمت کی دعائیں کرنے کے لیے، اللہ رحمان اور رحیم، لیکن جو قرآن کی آیات کو چھپائے، جو لوگوں کو مسئلے درست نہ بتائے، جو لوگوں کے سامنے حق کو چھپا جائے، پھر اس کے اوپر اللہ کی لعنتیں برستی، ایسے ہی جیسے یہودیوں کے اوپر اللہ کی لعنتیں برسی۔ تو میرے بھائی، یہ جو ہمارے علماء ہیں، ہمارے واعظ ہیں، ہمارے خطباء ہیں، ہمارے پیر فقیر ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے قاری ہیں، اگر یہ سیدھی بات کریں، سچی بات کریں، لوگوں کو حق بتائیں، تو ہم تو ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یہ تو نبی کے ساتھی ہیں، جنت میں جانے والے ہیں۔ لیکن اگر یہی لوگ حق کو چھپا جاتے ہیں، غریب کو دیکھ کے پورا فتویٰ لگا دیتے ہیں، سرمایہ دار اور امیر کو دیکھ کے مسئلے کو توڑ مروڑ کے پیش کر دیتے ہیں، آیات کی تعویل کر دیتے ہیں، سچائی کو چھپاتے ہیں، پھر اللہ کی لعنتیں ان کے اوپر برستی ہے، پھر جہنم میں ان کو سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ یہ تو بڑا نازک مرحلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھو، اس کو معلوم ہو پھر بھی نہ بتائے، کبھی دماغ میں آ جائے کہ اس طرح تو میرا مسلک پیچھے رہ جائے گا، مسلک اور فرقہ پہلے آ گیا، کبھی اپنا گروہ پہلے آ گیا، کبھی بڑا بولتا تھا، اب کسی سیاسی جماعت کا ممبر بن گیا، اب مولوی صاحب چپ ہے، اب لوگوں کو نہیں بتاتا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علم علمہ ثم قتمہ الجم بلجام النار یوم القیامہ، جس بندے سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا وہ جانتے بوجھتے بھی چھپا گیا، قیامت کا دن ہوگا اللہ ایسے عالم کو جہنم میں آگ کی لگام پہنائے گا۔ جس طرح گدھے کو گھوڑے کو نکیل ڈالتے ہیں، اس طرح اس برے عالم کو جہنم میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، احترام اپنی جگہ ہے، عقیدت اپنی جگہ ہے، اور ایک اور بات، توبہ کا رستہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں توبہ کا رستہ کھلا ہے۔ کوئی جرم کرو تو اس کی توبہ ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی عالم غلطی کرتا ہے، علم چھپانے کی، مسئلہ غلط بتانے کی غلطی کرتا ہے، اس کے توبہ کا طریقہ قرآن مجید میں اور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، دوسری شرط یہ ہے جو انہوں نے بگاڑ کیا اب اس کی وہ اصلاح کریں، جو لوگوں کو غلط رستے پہ لگایا اب ان کو درست رستے پہ بھی لگائیں، وَبَيَّنُوا، اور جس طرح ممبر پہ کھڑے ہو کے علی الاعلان جھوٹ بولا، اب اسی ممبر پہ کھڑے ہو کے علی الاعلان معافی مانگیں اور حق کی وضاحت کریں اور کہیں کہ میں غلط تھا۔ چھپ کے توبہ نہیں ہوتی، ان کی چپکے سے توبہ نہیں ہوتی۔ وَبَيَّنُوا، پوری طرح وضاحت کے ساتھ اقرار کریں کہ ہمارا جرم تھا، پھر توبہ ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ جو ہم لوگ آنکھیں بند کیے ہوئے پیچھے چلتے جاتے ہیں، کسی سے نہیں پوچھتے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے بڑی احتیاط کے ساتھ، کہیں کوئی ہمیں گمراہ تو نہیں کر رہا، کہیں کوئی ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا تو نہیں رہا۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہمیں برے علماء سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں بری عقیدت کا شکار کرنے والے پیروں فقیروں سے محفوظ فرمائے۔ جب تک پکڑا نہیں جاتا اس وقت تک حضرت صاحب، اور جب پکڑا جائے تو پھر کہہ دیتے ہیں جی جعلی پیر ہے۔ اور پہلے ہی پکڑے جانے سے پہلے سوچو یہ جعلی ہے کہ اصلی ہے۔ دین کی طرف دیکھو، اس کی نمازوں کی طرف دیکھو، اس کے قرآن کی طرف دیکھو، اس کے دین کے فہم کی طرف دیکھو، اس کے بتائے ہوئے مسئلے کو قرآن و سنت میں دیکھو، پہلے ہی فیصلہ کرو کہ یہ 2 نمبر ہے، جعلی ہے یا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔